بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم مزید طلبہ کرام، امید آپ حضرات خیریت سے ہوں گے۔ آج ہمارا صحیح مسلم کا سبق نمبر 334 ہے، جس کا عنوان ہے باب التوسط فی القراءۃ بین الجہر والاسراء اذا خاف الفتنہ۔ آگے بڑھنے سے پہلے خلاصہ جات کو ایک نظر دیکھ لیں۔ گزشتہ سبق میں ہم نے اس عنوان کے تحت ان نکات پر بات کی تھی۔ آج کے سبق میں ہم اس عنوان کے تحت ان مذکورہ نکات پر بات کریں گے۔ تو بڑھتے ہیں سبق کی طرف۔ وبه قال حدثنا ابو جعفر محمد بن الصباح وعمر الناقد جميعا عن هشيم قال ابن الصباح حدثنا هشيم قال اخبرنا ابو بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله عز وجل ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها قال نزلت ورسول الله صلى الله عليه وسلم متوار بمكة فكان إذا صلى بأصحابه رفع صوته بالقرآن فإذا سمع ذلك المشركون سبوا القرآن ومن أنزله ومن جاء به فقال الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم ولا تجهر بصلاتك فيسمع المشركون قراءتك ولا تخافت بها عن أصحابك أسمعهم القرآن ولا تجهر ذلك الجهر وابتغ بين ذلك سبيلا یقول بین الجہر والمخافتۃ۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے اللہ تعالیٰ کے ارشاد کہ آپ اپنی نماز میں نہ جہر کیجیے اور نہ ہی آہستہ، اس کے بارے میں فرمایا یہ آیت اس وقت نازل ہوئی جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں کسی گھر میں روپوش تھے۔ جب آپ اپنے صحابہ کرام کے ساتھ نماز پڑھتے تو تلاوت قرآن میں آواز بلند فرما لیتے۔ جب مشرکین تلاوت سنتے تو قرآن کریم اللہ تعالیٰ یعنی جس نے اسے نازل فرمایا اور جبریل امین علیہ السلام جو اس کو لے کر آئے سب کو گالیاں دیتے تھے۔ اللہ عز و جل نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ آپ اپنی نماز میں اتنی زور سے تلاوت نہ کیجیے کہ مشرکین آپ کی قرات سن پائیں، اور نہ ہی اتنی آہستہ آواز سے قرات کیجیے کہ آپ کے صحابہ بھی نہ سن سکیں۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو قرآن سنائیے، نہ ہی جہر کیجیے بلکہ دونوں کے درمیان کوئی راستہ نکال لیجیے، جہر اور سر کے درمیان۔ اس اسناد کے رجال 6 ہیں۔ پہلے ہیں ابو جعفر محمد بن الصباح الدولابی ثقۃ حافظ، دوسرے ہیں عمر الناقد جن کا مکمل نام ہے عمر بن محمد، تیسرے ہیں حشیم بن بشیر بن قاسم بن تینار السلمی ثقۃ ثبت، چوتھے ہیں ابو بشر بن ابی وحشیہ، اور پانچویں ہیں سعید بن جبیر بن ہشام الاسدی ثقۃ ثبت فقیہ، اور چھٹے نمبر پر ہے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما۔ حدیث مبارک میں لفظ متوارین استعمال ہوا ہے، اس کا مطلب ہے چھپ کر رہنا۔ یہ اسلام کے اس ابتدائی اور کٹھن دور کی تصویر کشی کرتا ہے جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں مشرکین کے مظالم سے بچنے کے لیے گوشہ نشین تھے۔ اس دور میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو نماز پڑھاتے ہوئے آواز بلند فرماتے تو مشرکین نہ صرف قرآن کو برا بھلا کہتے بلکہ قرآن اتارنے والے یعنی اللہ تعالیٰ اور لانے والے یعنی فرشتے کی شان میں بھی گستاخی کرتے۔ طبری کی روایت کے مطابق وہ یہاں تک دھمکاتے کہ ہمارے معبودوں کو اذیت نہ دو ورنہ ہم تمہارے رب کی ہجو کریں گے۔ اس تناظر میں اللہ تعالیٰ نے یہ ضابطہ عطا فرمایا کہ ولا تجہر بصلاتک ولا تخافت بها، یعنی اپنی قرات میں اتنی شدت اور غل نہ کریں کہ مشرکین اسے سن کر گستاخی اور ایذا رسانی پر اتر آئیں، اور نہ ہی اسے اتنا آہستہ کریں کہ آپ کے مقتدی ساتھی بھی نہ سن سکیں اور وہ قرآن کی برکات سے محروم رہ جائیں۔ اس کی بجائے وابتغ بین ذلک سبیلا کا حکم دیا گیا، یعنی افراط اور تفرید کے درمیان ایک معتدل اور درمیانی راستہ اختیار کیا جائے۔ اس مسئلے کی نزاکت کو سمجھتے ہوئے علامہ ابن عابدین شامی رحمہ اللہ نے آواز کی حدود کو نہایت خوبصورتی سے واضح کیا ہے۔ ان کی تحقیق کا نچوڑ یہ ہے کہ آہستہ پڑھنے کی حد اور اس کا ادنا درجہ یہ ہے کہ انسان اپنی آواز خود سن سکے یا کم از کم قریب بیٹھے 1-2 افراد سن لیں۔ بلند آواز کی حد اور اس کا کم از کم درجہ یہ ہے کہ آواز ان لوگوں تک پہنچ جائے جو براہ راست قریب نہیں ہے، مثلا پہلی صف کے نمازی۔ انتہائی جہر کی بلند ترین حد کی کوئی شرعی قید نہیں ہے، مگر یہاں یہ نقطہ اہم ہے کہ امام کا مقصد مقتدیوں کو سنانا ہے نہ کہ بلا ضرورت چیخنا۔ خلاصہ یہ ہے کہ بہت سے لوگ اس مقام پر ابہام کا شکار ہو جاتے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ امام کے لیے بہترین طریقہ وہ ہے جو مقتدیوں کی سہولت اور خشوع کو ملحوظ رکھے،
نہ کہ وہ جو کانوں پر گراں گزرے یا نماز کے وقار کے منافی ہو۔ نماز میں قرات کا اصل فلسفہ اعتدال اور حکمت ہے، جس کی بنیاد مکی دور کے ان حالات پر ہے جہاں بلند آواز سے پرہیز کا حکم فتنہ و فساد سے بچنے کے لیے دیا گیا تھا۔ فقہی طور پر امام کے لیے آواز کا معیار صرف اتنا ہونا چاہیے کہ وہ مقتدیوں کی ضرورت کو پورا کرے، کیونکہ ضرورت سے زیادہ چیخنا نہ صرف سنت کے خلاف ہے بلکہ مقتدیوں کے خشوع و خضوع میں خلل کا باعث بنتا ہے۔ بالآخر شریعت ہمیں وہ درمیانی راستہ سکھاتی ہے جہاں آواز نہ اتنی پست ہو کہ کوئی سن نہ سکے اور نہ اتنی بلند ہو کہ دوسروں کے لیے بوجھ بن جائے۔ فقہائے کرام کے مطابق امام کے لیے آواز کا معیار مقتدیوں کی حاجت ہے تاکہ وہ قرات کو سن کر اس میں تدبر کر سکیں۔ شریعت امام کو اپنی طاقت سے بڑھ کر چیخنے یا غیر ضروری مشقت میں پڑھنے سے روکتی ہے، کیونکہ بلا ضرورت آواز بلند کرنا ناپسندیدہ فعل ہے جو مقتدیوں کے سکون اور خشوع میں خلل ڈالتا ہے۔ لہذا آواز میں اعتدال ہی وہ اصل روح ہے جو نمازی کو ذہنی انتشار سے بچا کر عبادت کے حقیقی مقصد یعنی قلبی حضوری سے جوڑتی ہے۔ یہ حدیث متفق علیہ ہے اور دیگر ائمہ حدیث نے بھی اپنی اپنی کتابوں کے اندر اس حدیث کو ذکر کیا ہے، جس کی تفصیل یہاں موجود ہے۔ اس کے فوائد کو ذکر کیا جا رہا ہے البحر المحیط کے حوالے سے، اگرچہ کچھ فوائد کا تذکرہ تو ہم اس سے پہلے کر ہی چکے ہیں، تو یہ الفاظ بدل کر دوسری کتاب سے بھی ہم وہ فوائد ذکر کر رہے ہیں۔ اس حدیث کا بڑا فائدہ یہ ہے کہ جہری نمازوں میں قرات کے دوران آواز کو متوسط یعنی درمیانی درجے پر رکھنا مستحب ہے۔ قاری اور امام کے لیے ضابطہ یہ ہے کہ وہ اپنی آواز کو اس حد تک بلند کرے جو اعتدال کے دائرے میں ہو، یعنی اس سے نہ تو خود اس کی اپنی ذات کو کوئی جسمانی مشقت یا نقصان پہنچے اور نہ ہی سننے والے کے لیے وہ آواز اذیت یا خلل کا باعث بنے۔ دوسرا اہم نقطہ ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ابتدائی زندگی اور آپ کی عظیم جد و جہد سے ملتا ہے۔ مکہ کے صبر آزما حالات میں جب مشرکین کی ایذا رسانی حد سے بڑی ہوئی تھی، آپ علیہ السلام اپنے رب کی عبادت چھپ کر فرماتے تھے، مگر اس کے باوجود آپ نے دعوت دین کے کام کو ایک لمحے کے لیے بھی نہیں روکا۔ آپ علیہ السلام کی زندگی یہ سکھاتی ہے کہ ایک داعی حق کو دشمنوں سے بچاؤ کے لیے تمام ضروری حفاظتی تدابیر تو اختیار کرنی چاہیے، مگر حالات کتنے ہی کٹھن کیوں نہ ہوں اسے مایوس ہو کر دعوت کا کام نہیں چھوڑنا چاہیے۔ صبر اور مسلسل جد و جہد ہی وہ راستہ ہے جو آخرکار اللہ کی نصرت اور کامیابی تک لے جاتا ہے۔ اس حدیث سے مشرکین مکہ کے اس شدید عناد اور دشمنی کا پتہ چلتا ہے جنہوں نے حق کو روکنے کے لیے اپنی تمام تر توانائیاں صرف کر دی تھیں۔ وہ نہ صرف خود حق سے دور تھے بلکہ دوسروں کو بھی روکنے کے لیے ہر حد پار کر رہے تھے۔ لیکن یہاں سبق یہ ملتا ہے کہ جب اللہ کسی معاملے کا فیصلہ فرما لیتا ہے تو وہی غالب رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نہ صرف اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت فرمائی بلکہ اپنے دین کو غالب کیا اور اپنی کتاب یعنی قرآن مجید کے مرتبے کو بلند فرمایا، جس سے یہ واضح ہوتا ہے کہ باطل کی کوششیں عارضی ہیں اور نصرت الہی مستقل۔ ایک داعی حق کے لیے یہاں سب سے اہم نصیحت یہ ہے کہ وہ اپنی دعوت کے دوران ہر ایسے عمل سے دور رہے جو نادان لوگوں کو اللہ اور اس کی کتاب یا اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کا موقع فراہم کرے۔ دعوت کا اصل اسلوب وہ ہے جسے قرآن نے حکمت، بہترین نصیحت اور عمدہ بحث سے تعبیر کیا ہے، خاص طور پر جاہلوں کے مجمع میں یا ایسے مقامات پر جہاں لوگ حق کو تسلیم کرنے کی بجائے الٹا طعن و تشنیع اور سب و شتم پر اتر آئیں۔ وہاں داعی کو چاہیے کہ وہ اپنی آواز اور انداز میں وہ اعتدال اختیار کرے جو دشمن کو اشتعال نہ دلائے۔ دین کی سربلندی کے لیے حکمت عملی کا تقاضا یہی ہے کہ ہم جذباتی ہونے کی بجائے بصیرت کے ساتھ وہ راستہ اپنائیں جو دلوں کو فتح کرے، نہ کہ نفرتیں پیدا کرے۔ وبی قال حدثنا يحيى بن يحيى قال اخبرنا يحيى بن زكريا عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها في قوله عز وجل ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها قالت انزل هذا في الدعاء۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتی ہیں کہ یہ آیت مبارکہ دعا کے بارے میں نازل ہوئی ہے۔ اس اسناد کے رجال 5 ہیں۔ پہلے ہیں یحییٰ بن یحییٰ التمیمی النیسابوری، دوسرے ہیں یحییٰ بن زکریا، تیسرے ہیں ہشام بن عروہ الاسدی، چوتھے ہیں ان کے والد گرامی عروہ بن زبیر بن عوام الاسدی، اور 5ویں نمبر پر ہے ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ۔
یہاں اس اسناد کے لطائف اور نکات بیان کیے جا رہے ہیں۔ یہ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کی خماسیات میں سے ہے، اس کے رجال سے ستہ کے رجال ہیں اور اس میں متنی راویوں کا تسلسل ہے، سوائے امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کے استاد صاحب کے کہ وہ نیسابوری ہیں، اور ان کے استاد یعنی امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کے دادا استاد کوفی ہیں، اور اس میں تابعی سے روایت کر رہے ہیں، ابن اپنے والد سے روایت کر رہے ہیں، اور وہ اپنی خالہ سے روایت کر رہے ہیں، یعنی حضرت ہشام اپنے والد سے اور وہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت کر رہے ہیں۔ اس آیت ولا تجہر بصلاتک کی تفسیر میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کا موقف یہ ہے کہ یہ حکم عمومی طور پر دعا کے بارے میں نازل ہوا ہے، چاہے وہ دعا نماز کے اندر ہو یا باہر۔ بعض روایات میں اس کی مزید وضاحت ملتی ہے کہ اس سے مراد خاص طور پر تشہد کی دعا ہے، یعنی نماز کے آخری قعدہ میں جب دعا مانگی جائے تو نہ تو بہت زیادہ چیخ کر مانگی جائے اور نہ ہی اتنی خاموشی سے کہ بالکل سنائی نہ دے۔ امام طبری اور امام نووی رحمہ اللہ جیسے جلیل القدر محدثین نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کی اس رائے کو ترجیح دی ہے کہ یہ آیت نماز میں بلند آواز سے قرات کے متعلق نازل ہوئی ہے، جیسا کہ سابقہ حدیث کی تشریح کے اندر گزرا ہے۔ البتہ ان دونوں آراء میں نہایت خوبصورت تطبیق اور جمع کی صورت یہ ہے کہ اسے نماز کے اندر مانگی جانے والی دعا پر محمول کیا جائے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی ایک روایت بھی اس کی تائید کرتی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ کے پاس جب بلند آواز سے دعا فرماتے تو یہ آیت نازل ہوئی۔ اس مقام پر مفسرین کے کچھ اور اقوال بھی ملتے ہیں۔ امام طبری ایک علمی احتمال یہ بیان کرتے ہیں کہ شاید اس سے مراد یہ ہو کہ دن کی نمازوں میں قرات بہت زیادہ بلند نہ کرو اور رات کی نمازوں میں بالکل خاموش نہ رہو۔ اگرچہ یہ قول مفسرین میں زیادہ مشہور نہیں مگر علمی اعتبار سے وزن رکھتا ہے۔ بعض متاخرین کا خیال یہ ہے کہ یہ حکم بعد میں سورہ اعراف کی آیت ادعوا ربکم تضرعا وخفیہ یعنی اپنے رب کو عاجزی اور خاموشی سے پکارو، اس کے ذریعے منسوخ ہو گیا، جس میں دعا کے لیے خاموشی کو اصل قرار دیا گیا۔ یہ حدیث متفق علیہ ہے اور دیگر ائمہ حدیث نے بھی اپنی اپنی کتابوں کے اندر اس حدیث کو ذکر کیا ہے۔ وبه قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا حماد يعني بن زيد قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو سامة ووكيع قال وحدثنا أبو كريم قال حدثنا أبو معاوية كلهم عن هشام بهذا الإسناد مثله۔ اس اسناد کے رجال 8 ہیں، پہلے ہیں قتیبہ بن سعید، دوسرے ہیں حماد بن زید، تیسرے ہیں ابو اسامہ حماد بن اسامہ بن زید، اور چوتھے ہیں وکیع بن الجراح۔ بقیہ حضرات کا تذکرہ سابقہ باب میں ہو چکا ہے۔ یہاں اس حدیث کے فوائد اور نکات ذکر کیے گئے ہیں۔ یہاں ہمارا سبق مکمل ہو جاتا ہے۔ ایک نظر خلاصے کو دیکھ لیں۔ یہ سبق سے متعلق چند سوالات ہیں، ان کے جواب تحریر کریں۔ ملتے ہیں نئے سبق کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم۔